السلام علیکم ایوریون، دس از شازیہ حسین فرام ٹورانٹو 360 ٹی وی. جناب آپ کے ساتھ گڈ مارننگ ٹورانٹو میں بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری صبح جو ہے بڑی خوشگوار ہوتی ہے اور ویدر بھی الحمدللہ بہتر ہوتا جا رہا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو مزید خوشگوار بنایا جائے. شہر میں ہمارے بڑے پیارے ایک دوست موجود ہیں جو کہ رائٹر اور ڈائریکٹر ہیں، تو ان سے میں ملواتی ہوں اور ان سے پوچھتی ہوں کہ وہ کیا لے کر آ رہے ہیں. بڑا زبردست کچھ لے کر آ رہے ہیں، تو ان سے وہیں پہ ان سے ڈائریکٹ پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، شکریہ بہت بہت آپ کا مجھے بلانے کا اپنے پیارے سے اسٹوڈیو میں. نعیم آپ کا نام ہے اور سوشل میڈیا لیب کے طور پہ جو ہے آپ کا پروفیشن جانا جاتا ہے. جی کیا یہ ہے؟ صحیح کہہ رہی ہیں. اب یہ میرا سوشل میڈیا لیب کے نام سے جو ہے میں ہر جگہ مشہور ہوں. ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی، ماڈل شوٹس، ایوری تھنگ. اچھا نعیم، جیسا کہ میں اپنے مہمانوں کو بتا رہی ہوں کہ آپ جو ہیں رائٹر اور ڈائریکٹر ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج جیسا میں نے سنا ہے کہ آپ کی کوئی اپ کمنگ مووی ہے جو کہ بہت زبردست طریقے سے بنائی گئی ہے، ذرا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس طرح بنائی ہے اور کیا آنے والا ہے. جی مووی ہم نے شوٹ کی تھی لاسٹ ایئر، اور مووی کا نام ہے آنے کا. اور یہ بیسیکلی آٹزم کے اوپر ہے. اوکے. اس کے کیریکٹرز جو ہیں وہ ان کو دکھایا گیا ہے کہ وہ اس اسپیکٹرم کے اندر تھوڑے سے افیکٹڈ ہیں اور کس طرح سے وہ ڈیفیکلٹ سچویشن کو، ڈینجرس سچویشن کو ڈیل کرتے ہیں. تو اس کے اندر تھرلر ایسپیکٹ بھی ہے. اوکے. اور وہ مووی بن گئی ہے، انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف دس منتھ آ جائے گی اور اس کی ہم پریمیئر کریں گے. اچھا، تو اس میں جو مین کیریکٹر ہے وہ آٹزم کا ان کو مسئلہ ہے؟ جی، اس کو میں نے کوشش یہ کی ہے کیونکہ میں نہیں لکھی تھی مووی. ایکچولی ہوا یہ اس طرح کہ جب میں نے وہ پورا اسکرپٹ لکھا تو جو میں نے جب خود اسکرپٹ کو، وہ کیریکٹر کو پڑھا میں نے، سو آئی ریئلائز کہ ان کا جو behavior ہے it's very close to autistic person, the way she is talking, the way she is reacting to different situation. So پھر میں نے کہا کیوں نہ اس کو، کیونکہ میرا بیٹا جو ہے وہ بھی، ہم خود بھی اس چیز سے گزر رہے ہیں، میرا بیٹا جو ہے وہ بھی ڈائگنوز ہوا ہے. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو اس کا رنگ دیا جائے. تو جو مین کیریکٹر ہے وہ بھی اس کے اندر میں نے پھر اس طرح سے ڈیزائن کیا کہ شی از آلسو from this spectrum, and also اس کو جو بچانے والا کیریکٹر ہے آئرن میں، وہ بھی آرٹسٹک ہے. اوہ واو. اچھا، میں اب جو سوشل میڈیا تو اب زیادہ ہو گیا ہے، تو اب میں نوٹ کرنے لگی ہوں کہ جو آٹسٹک بچوں کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ آ رہے ہیں، ہائی لائٹ کر رہے ہیں اس پرابلم کو، جس کی وجہ سے جو دوسرے پیرنٹس ہیں ان کو بھی ہمت مل رہی ہے. جی جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ ایک سورٹ آف لائک، جب میں چھوٹا تھا ایک ٹیبو تھا، جی ایگزیکٹلی، لیکن اب یہ ماشاءاللہ سے پورا ایڈریس کر رہے ہیں لوگ، ایڈریس ہو چکا ہے. اور اس کی جو بھی کہہ لیں اس کو، اس کے بہت لائک سر یہ پورا ایک اسپیکٹرم ہے. اس کے اندر ADHD اور بہت ساری ڈفرینٹ پروگنوسس جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. تو اینڈ لاٹ آف پیپل، لاٹ آف فیملیز، جیسا آپ نے بتایا، جو ہے اس چیز سے گزر رہی ہیں. بولنا نہیں چاہتی تھیں لیکن ناؤ دے نو. اسکولز میں ان کو جو ہے ڈائگنوز کر دیا جاتا ہے، اور پھر صرف ڈائگنوز نہیں کیا جاتا بلکہ پورے اسپیشل پروگرامز ہیں جو ٹیل روڈ ہیں اس لحاظ سے کہ اس پرسن کو، اس بچے یا بچی کو ہیلپ کر سکیں جتنا ہو سکے. اور ہماری جو یہ لبرل گورنمنٹ ہے، اس سیڈ ٹو سے کہ انہوں نے بہت سارے پروگرام اس کو بجٹ کٹنگ کی ہے. ہوپفلی دے ول ریئلائز کہ یہ بہت ضروری ہے. اور سب سے پہلے تو ایکسیپٹنس ضروری ہے کہ پیرنٹس میں وہ ایکسیپٹنس آئے، اور اس کے بعد وہ کاؤنسلنگ پراپر جو اس کا ایک ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں، جو ایک پلان ہوتا ہے، رائٹ. لیکن ابھی مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ آپ اس کو فلم کے ذریعے جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہاں، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں پرابلمس کو ہائی لائٹ کر کے پھر اس کا سلوشن ڈھونڈا جائے گا. جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہم نے تو چھوٹی سی ایک کاوش ہے، ایک کوشش کی گئی ہے کہ اس کو آرٹ کے ذریعے، فلم ایک آرٹ ہے بیسیکلی، جی بالکل، تو اس کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور دکھایا جائے کہ جہاں تک میں کوشش کر سکا، میں کوئی اتنا زبردست رائٹر نہیں ہوں، تو کہ لوگوں کو، جیسا کہ آپ نے بتایا، کہ ایک اویئرنیس پیدا کی جائے کہ جسٹ بیکاز دے ٹاک ڈفرینٹلی، دے بیہیو ڈفرینٹلی،
doesn't mean کہ وہ آپ سے کسی بھی لحاظ سے کم کم ہے. ہے رائٹ. You know, if anything, you know, they can turn. میں نے مووی کے اندر یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جو مین کیریکٹر ہے اور جو بچانے والا کیریکٹر ہے وہ ایکچولی they did pretty damn good to save themselves اور to analyze the whole thing despite the fact کہ جیسے جیسے مووی اسٹارٹ ہوتی ہے اور وہ سسپینس بلڈ اپ شروع ہوتا ہے, آپ کوئی بھی دیکھے گا تو کہے گا کہ ارے یہ کیا کر رہی ہے, you know, these are the telltale sign کہ یہاں کچھ پرابلم ہے. لیکن ایسا اس کو گھمایا ہے بعد میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے کہ نو دیز آر ویری اسمارٹ پیپل اینڈ ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ دیم. پیرنٹس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اس چیز کے ساتھ ڈیل کرنا؟ یہ صحیح کہا آپ نے, یہ آئی تھنک یہ کلچرل تھنگ بھی ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو ابھی آپ نے بات کی تھی کہ سب سے پہلی بات ہوتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا کہ کسی کے ساتھ, کسی شخص کے ساتھ یا کسی بچے کے ساتھ کچھ مینٹل پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں. بعد میں اس کو ہر پیرنٹس ڈفرینٹ ایڈریس کرتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود ان میں سے ون آف دا پیرنٹس بھی مے بی گوئنگ تھرو دا سیم تھنگ رائٹ, تو وہ پھر اس چیز کو انہینس کر دیتا ہے. انہینس ان دا سینس کہ اس کو مشکل بنا دیتا ہے کہ میں اس کو کیسے ٹیکل کروں. اور ہمارے جو ایشین کلچر ہے یوزلی پاکستان انڈیا, اس میں تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ ایسے بچوں کو, اب تو خیر کافی چینجز آ گئی ہیں وچ از گڈ, لیکن میں اپنی جنریشن کی بات کر رہا ہوں کہ ایون مجھے پتا ہے کہ ناؤ آئی لک بیک اینڈ سی کہ میرے کچھ کزن بھی جو تھے وہ اس چیز کے اندر تھے اور ہم اٹس سیڈ ٹو سے کہ ہمارے بڑوں نے اس کو مطلب ایک دم ہی رف اس کو ٹیک کیا اور ان کا ڈائگنوز اس طرح سے نہیں ہو سکا. بٹ اٹس گڈ ٹو سی کہ گڈ چینجز آر کمنگ. ایٹ لیسٹ کینیڈا میں تو اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے اور پیرنٹس کی بھی جو ہے وہ کاؤنسلنگ وغیرہ ہوتی ہے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ, کیونکہ ایکسیپٹنس سب سے پہلے وہ ان کو کروائی جاتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو پراپر پلان دیا جاتا ہے کہ کس طرح ڈیل کیا جائے. اچھا یہ تو ہو گئی بات اس کی. اب مجھے یہ بتائیں کہ میں پچھلے دنوں اور جو ہے میں یوٹیوب پہ کوئی چیز دیکھ رہی تھی, پھر اچانک مجھے آپ کی وہ ہارر ایک سیریز سے ٹاکرا ہو گیا اور لٹرلی وہ واقعی لگ رہا تھا کہ بہت ڈراؤنی کچھ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی وہ ایکچولی بیسکلی میرا اسٹیپنگ سٹون تھا شو بزنس میں آنے کے لیے, لائم لائٹ میں آنے کے لیے, مگر وہ میرا پیشن ہے. جیسے کہ مجھے سسپینس ہارر جانرا سے ہمیشہ کنیکشن ایک انٹرسٹ ہے. تو میرے اور میرے بہت قریبی فیملی فرینڈ نے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس طرح کا کوئی شو سٹارٹ کرتے ہیں. کووڈ ہوا تھا, ایوری تھنگ واز لاک ڈاؤن, تو جیسے جیسے سلولی اوپن ہونا شروع ہوا تو ہم نے کہا کچھ کرنا چاہیے. اس ٹائم پہ بڑے آرٹسٹ نکلے تو وہ بس ہم نے اپنے پریٹی بیسک سٹف کے ساتھ لائک گو پرو کے ساتھ ہم نے شروع کیا اور وی ہیڈ نو آئیڈیا what we were doing, what we were stepping into. آپ کو کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا اس پروگرام کرنے ریکارڈ کرنے کے دوران کہ جو آپ کو یاد ہے, کیونکہ اس بات کو بھی 4-5 سال تو ہو چکے ہیں, کوئی ایسا کہ دماغ پہ لگا ہو کہ یہ دس از مائی گاڈ؟ جی ایکچولی اس پروگرام کو سٹاپ کرنے کا ریزن ہی یہی ہے کہ جو ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ کیا اس میں اور آئی تھنک دوسرے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوئیں, خاص طور پہ لاسٹ ایپیسوڈ میں, کہ ہم نے کہا کہ ناؤ آئی تھنک سیفٹی مائٹ بی ایٹ کنسرن بیکاز ہمارے ساتھ کوئی ایکسٹرا کرو نہیں ہوتا تھا, ہم دونوں ہی ہوتے تھے. اور جا کے اس جگہ کو ایکسپلور کرنا اور اسپیشلی ایک جگہ کو دن میں جا کے ایکسپلور کرنا اور پھر رات کے اندھیرے میں جا کے ایکسپلور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. اور دیر از نو آپ کے ساتھ کوئی بڑا کرو نہیں ہوتا. سو میں اور میرا دوست ہی ہوتے تھے. تو جو لاسٹ ہم نے کیا, ایکچولی جو سیکنڈ کیا تھا وہ وان میں ایک گھر تھا, تو وہاں انٹرسیکشن پہ ایک بچی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بہت برا کئی سالوں پہلے. تو وہاں ہم نے جب کیا تو جب ہم رات میں واپس گئے تو ہمیں ایک چیخ کی آواز سنائی دی, وہ ریکارڈ ہوئی ہے اس کے اندر. ہاں جی. تو وہ میں نے اس وقت, میرے برین نے اس وقت کمپیوٹ نہیں کیا کہ یہ کوئی اینیمل ہے کہ کیا ہے, لیکن اٹ واز دیئر اینڈ وی گاٹ اسپوکڈ. سو وی ایکچولی اٹس فنی وہ ریکارڈ بھی ہوا ہے کہ ہم بھاگے ہیں وہاں سے. اچھا یعنی جیسے چیخ سنائی دی تو آپ نے کہا اوکے ہوگا کچھ لائک اینیمل ہوگا یا
कुछ भी फौरी तौर पे प्रोसेस नहीं करता है ना जहन. मेरे दोस्त को ज़्यादा हुआ, लेकिन मैं चूँकि टू बी ऑनेस्ट विद यू मोर ऑन द स्केप्टिक साइड एज वेल. मैंने इसको रैशनल लेने की कोशिश की. मैंने कहा कि शायद मे भी कोई एनिमल है, कुछ है, लेकिन दैट वन वो ऐसी चीख थी कि लग रहा था किसी औरत की चीख है. अच्छा. हाँ, तो लेकिन मैंने कहा व्हाट डू आई नो, मे बी किसी कोई एनिमल, यू नो व्हेन यू आर आउटसाइड योर ब्रेन इज हाइपर एक्टिव एंड सो एक तो वो हुआ. और जो लास्ट हमने एपिसोड किया तो जब हम वापस So did you record? जी वो रिकॉर्ड हुआ है. Okay. हाँ जी. तो और जो लास्ट हमारे साथ हुआ है तो वो दैट वाज प्रीटी ड्रास्टिक. वो सब रिकॉर्ड हुआ है. Okay. हम पे पत्थर फेंके गए. Oh my हाँ God. जी. और वी वर सराउंडेड. What I heard कि जो पत्थर होते हैं वो जिन्नात की तरफ से फेंके जाते हैं, उनके उसमें आप लोग इंटरफेयर करते हैं ना, मतलब वो हम एक खंडरात थे. हाँ. तो उस खंडरात को, उसका नाम है हर्मिटेज रूइन. वो अच्छा. हैमिल्टन में है. Okay. या वहाँ पे जाने के लिए एक्चुअली हमें ये भी नहीं पता था कि इट्स अ सेगवे. सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने हैमिल्टन के बारे में बहुत सारी स्टोरीज सुनी है कि वो थोड़े सा लिटिल बिट. हाँ जी, हैमिल्टन में हमने काफ़ी एक पागल लोगों का अबैंडन हॉस्पिटल है, वहाँ Oh भी my गए. God. दैट वाज वेरी क्रीपी टू एक्चुअली. Oh my God, सुनने में डर लग रहा है. या दैट वाज वेरी क्रीपी. और वहाँ पे जो सीन, सॉरी मैं उससे हट रहा हूँ. हम एक कपल का बाहर इंटरव्यू कर रहे थे और कपल के बाहर इंटरव्यू करते करते ही ऊपर से एक पत्थर गिरा हमारे ऊपर. वाह. तो वो रिकॉर्ड हुआ था. तो कपल जो था वो क्या था? वो दे केम टू अस एंड वो हमारे लिए वरीड थे. तो वो कह रहे थे कि यू गाइज आर प्लेइंग विद फायर, Oh my God. सो गेट आउट ऑफ हियर, इट्स नॉट फनी. वो ये समझ रहे थे कि हम इसका कुछ फन बना रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. तो हमने उनको यही कहा कि वी आर नॉट मेकिंग फन ऑफ दिस थिंग, वी आर एक्चुअली मेकिंग अ रियलिटी शो. तो वो हमें अभी ये समझा ही रहे थे कि ऊपर से पूरा एक पत्थर गिरा था वहाँ भी एक्चुअली. Oh my तो वो भी रिकॉर्ड हुआ है. तो और इसके अलावा जो आखिरी था वो तो काफी डेंजरस था. अच्छा, वो आखिरी और वो दोनों डिफरेंट थे, यानी पत्थर आपको दो हाँ प्रोग्राम्स जी, में आए? दो प्रोग्राम में हुए हैं. और वी हैड नो आइडिया. शैतान समझ के तो कोई नहीं मारा. पता नहीं, कंकरियां. या तो कोई हमारे पीछे आता था. तो जो लास्ट हुआ है वो तो एकदम जंगलों में था. तो वहाँ पे हमारे पे पत्थर आके गिरा. मैं रिकॉर्ड कर रहा था, आई वाज अ कैमरामैन. और यू कैन हियर, ये जो हवा में जब पत्थर जाता है और वो गिरा है जाके बनाते हैं. हाँ जी. तो वो गिरा है, हमने दोनों ने मुड़ के देखा है. हमने कहा ओके, क्रीपी साउंड. हाँ. तो फिर मैंने अपने दोस्त को, यही मेरा दोस्त डर गया था, डर तो मैं भी गया था, लेकिन मैंने कहा लेट्स कैरी ऑन, लेट्स नॉट स्पूक अगेन. तो फिर हमें हाउलिंग की आवाज आई जैसे कुत्तों की. वो भी रिकॉर्ड हुई है. तो इसके अलावा फिर कुत्ते तो भौंक सकते हैं. फिर हमने कहा दैट्स नॉर्मल, यू नो, जंगल है, कुछ भी हो सकता है, यू नो, कायोटीज हो सकते हैं. तो फिर हमें फुटस्टेप्स की आवाज आई है बहुत सारी, लाइक चारों तरफ से आने लगी हमें. वाह. इधर से भी उधर से भी. हमने कहा ओके, देयर आर पीपल दे आर सराउंडिंग अस. ओके. मेरा ब्रेन उस वक्त भी पैरानॉर्मल की तरफ नहीं जा रहा था. मैं उसको हमेशा रैशनल लेता हूँ कि मे बी देयर आर सम पीपल दे आर डूइंग सम बैड स्टफ हियर, दे वांट अस टू गेट आउट ऑफ हियर. तो जो भी था एनीवे. तो क्योंकि हम ड्रगीज वगैरह की तरफ जाता है ना कि वहां पे एक खंडरात में वो अपना उस तलाश करते हैं. लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं पत्थर गिरा या दूसरी चीजें हुई, तो दैट वाज नॉट रिलेटेड टू ड्रगीज, राइट? नो. और फनी थिंग ये था कि आखिर में मैंने अपने दोस्त को कहा जब हम वापस खंडरात में गए कि यू नो व्हाट, लेट्स स्प्लिट. या मैं उस तरफ जाता हूँ, आप यहीं रहो, उसको फॉलो करो. तो उसने मुझे मना भी किया, नॉट अ गुड आइडिया. तो मैंने कहा नहीं, देखते हैं क्या होता है. तो मुझे कुछ था कि कुछ होना है. सो लेट्स, अगर अब जिस पर्पस के लिए आए हैं तो फिर सिक्स सेंस कुछ कह रहा कि उसको रिकॉर्ड करें. तो फिर वही हुआ, मैं एक तरफ चला गया, वो मैंने कहा कि तुम यहीं रहो. तो जब मैं गया हूँ तो उसके 5 मिनट बाद ही उसको लगा कि, उसको ऐसा लगा कि मैं वहाँ नहीं गया हूँ बल्कि मैं एक खिड़की में से देख रहा हूँ उसको. वाओ. तो वो एकदम उसने टर्न किया है. तो उसने मेरा नाम लिया है. तो उसने कहा तुम यहाँ क्या, तुम तो उधर, तुम आर यू मैसिंग अराउंड विद मी. वो ये समझा कि मैं उसके साथ मैस अराउंड कर रहा हूँ. तो वो दौड़ता हुआ दीवार के पीछे आया. दीवार बस इतनी दूर थी, टूटी हुई दीवार थी. उसने समझा मैं इसको अभी पकड़ लूंगा. जब वो वापस गया है तो कोई नहीं था वहां पे. तो उसने फिर चीख मारी है. तो फिर मैं दौड़ता हुआ वापस आया बहुत दूर से. तो उसने जब उसने वाकई देखा कि मैं तो काफी आगे था, इतनी दूरी कैसे जा सकता है ये 2 सेकंड में. तो फिर उसने बताया कि यहाँ कोई था. हमने कहा लेट्स बैक अप नाउ. और वो रिकॉर्ड हुआ है, वो शबी रिकॉर्ड हुई है. वो शबी रिकॉर्ड हुई है. तो वो हमने देखी है, हमने जहाँ तक हो सकता था उस चीज़ को इन्हांस किया है हमने.
دکھانے کے لیے فریم کو روک کے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ تھا. تو جان جوکھوں میں ڈال دی. ہاں اس کے بعد ہم نے کہا, ہماری فیملیز نے کہا کہ بھائی انف از انف ہے, unless you are getting paid by some big producer. میں جلدی آپ کو پے کروں گی. اچھا یہ بتائیے نعیم, ابھی جیسا کہ آپ موویز جو ہے ڈائریکٹ کر رہے ہیں, رائٹ کر رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں آپ کو اپنی فیملی کی کتنی سپورٹ ہے, کیونکہ یہ فیملی کی سپورٹ کے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز ممکن ہوتی ہے؟ میری جو ماشاء اللہ سے I'm blessed کہ میری جو ادر ہاف ہے, میری وائف جو ہے, شی از ایکچولی دا پروڈیوسر. جی. جب ان دا بگننگ شی واز یس لٹل بٹ اسکیپٹک کہ یہ کیا نیا چیز ہے, موویز کیسے کریں گے, کیا ہوگا, بٹ شی از اے میک اپ آرٹسٹ ٹو, سو اس سے مجھے بہت ہیلپ ہے. تو یس شی از 100% سپورٹو. اینڈ سم ٹائم تو سیٹ کے اوپر حالانکہ ڈائریکٹر میں تھا, لیکن شی آلسو گیو سم گڈ آئیڈیاز کہ نہیں سین کو ایسے نہیں ایسے کرو, تو اٹ ٹرن آؤٹ پریٹی گڈ. سو ان دیٹ سینس یس شی از آن بورڈ ایز ویل. سو یا بغیر اس کے سپورٹ کے تو بہت مشکل ہو جائے گا. اور بچے جو ہیں میرے دے وہ بڑے ہو چکے ہیں, سو دے لائک مائی پروجیکٹس. لیکن اسی لیے جو میں نیکسٹ پروجیکٹ اپنا لانے لگا ہوں, تو وہ میری جو بیٹی ہے وہ کہنے لگی ڈیڈ ڈو سم تھنگ دیٹ آور جنریشن کین آلسو اٹیچ. آپ مطلب ان کو ایسا لگا کہ میں نے جو لاسٹ مووی بنائی ہے نا وہ مطلب انڈیا پاکستان کے کلچر سے زیادہ ریلیٹ کر رہی ہے. تو میں نے کہا اوکے نو پرابلم. سو یہ میرے لیے چیلنج تھا, تو پھر میں نے اس کہانی کو ایسا لکھا اور ایسا انشاءاللہ شوٹ کروں گا کہ وہ دوسری کوئی مووی ہے. جی اس مووی کا نام ہے ڈارک میموریز. اوکے. ہاں تو وہ بھی انشاءاللہ وی کین اسٹارٹ ورکنگ آن دیٹ پروجیکٹ. تو اس کے بارے میں تھوڑا کچھ بتانا چاہیں گے یا ابھی؟ میں یہی بتا سکتا ہوں کہ وہ اسپلٹ پرسنالٹی کے اوپر ہے. اوکے. اور وہ بھی اس کو ایک ڈارک رنگ دیا گیا ہے, ایک تھرلر ہے. وہ بھی دکھایا ایسی ہے کہ کوئی پیرانارمل چیز ہے, لیکن جو مووی آپ اسی طرف جاتے ہیں. لیکن واپس جب مووی ریورٹ کرے گی تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ اٹس ناٹ پیرانارمل, یہ سب اس کے دماغ میں ہے, یہ بیچارہ سفر کر رہا ہے کسی چیز سے. تو یہ کوشش کی گئی ہے اس کے اندر. اچھا, یعنی یہ بھی کچھ ویسے ہی ساؤنڈ کر رہی ہے کہ لوگ جو ہیں انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے لوگوں میں اس طرح کی, کیونکہ دیکھیں یہ جو پیار بھری کہانیاں, اب انسان اس سے بہت دور نکل چکا ہے پوسٹ کووڈ. تو مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پیار بھری موویز یا پیار بھرے گانے. اب تو جو ہے نا فیسٹ, اور اس کے علاوہ اس طرح کی جو موویز ہیں اس میں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے لوگوں کو. تو لائف آپ کو کیا لگتا ہے, بینگ اے رائٹر, آپ کو لگتا ہے کہ چینج ہوئی ہے پوسٹ کووڈ دنیا, یا کیا, یا یہ میرا اپنا پرسیپشن ہے؟ نہیں, آئی تھنک آپ کا آبزرویشن بالکل صحیح ہے آپ کی کہ کووڈ نے دنیا کو بہت چینج کر دیا ہے. نمبر ون کہ یہ کہ ایک تو ہر کوئی سوشل میڈیا اسٹار ہو گیا ہے. سو کیمرا جو ہے وہ اب اتنا ریمپیٹ ہو گیا, اور اتنا اینڈ اٹس گڈ تھنگ ٹو سب کا ٹیلنٹ باہر آ گیا ہے. ایک تو یہ, اس سے ایٹیٹیوڈ میں بھی فرق پڑا ہے. اور ایٹیٹیوڈ میں کس طرح کا آپ کو لگتا ہے؟ ایٹیٹیوڈ میں کہ جو ایکسیپٹنس لیول ہے سرٹن چیز میں بڑھ گیا ہے, سرٹن چیزوں میں بہت کم ہو گیا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی اپنی بھی 4 چیزیں یا 5 چیزیں ڈال دیتا ہے یوٹیوب کے اوپر یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر, تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی کچھ ہیں. یہ کافی ہے ایکچولی. They can do that. Yeah, they can do that. So it's like it's a very weird psychological thing. اور گڈ تھنگ یہ ہے کہ لوگوں کو ٹیلنٹ دیکھنے کو ملا ہے, اور لوگوں کو پتہ لگا ہے کہ اتنے زبردست ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور وہ اچھی چیز لا سکتے ہیں اور لا رہے ہیں. پازیٹیو وے میں اگر دیکھیں تو بہت سارے لوگ اس میں ابھر کے آئے ہیں, اور خواتین اسپیشلی گھروں سے کام ان کا اسٹارٹ ہو گیا ہے. یعنی اسمال بزنس جو ہے وہ خواتین نے اسٹارٹ کیا ہے, اور کافی جو ہیں وہ اس میں آگے بڑھ رہی ہیں. اور میں یہ کہوں گی کہ ایک تو مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اگر خواتین اپنا ہاتھ بٹانا چاہیں, اچھا اس میں وہ خواتین بھی شامل ہیں کہ جو کہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں, لیکن وہ چونکہ گھر اور بچوں کی ذمہ داریوں میں پھنس کے وہ کام نہیں کر پا رہی تھی باہر جا کے, تو ان کا ویسے تو الحمدللہ کہ وی آر بلیسڈ کہ کینیڈا میں بہت میجورٹی آپ اس کو کہیں کہ جو ہے ساری ورکنگ خواتین ہیں.
تقریباً ساری خواتین ورکنگ ہیں، اور جو نہیں ہیں اب وہ بھی گھروں سے کام کر رہی ہیں. تو میں کہوں گی کہ یہ پوسٹ کووڈ خواتین کے لیے بڑا اچھا ثابت ہوا، ڈیورنگ کووڈ بڑا اچھا ثابت ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی چیزیں، چاہے وہ کھانا پکانے کے حساب سے یا جس حوالے سے بھی، گھروں سے انہوں نے اپنے جو کپڑوں کا شروع کر دیا. تو یہ ہر چیز کو اگر پازیٹیو وے میں دیکھیں تو بڑا اچھا، مردوں کے لیے بھی بڑا اچھا ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ بٹانے کے لیے خواتین آگے آ گئی ہیں. نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اٹس اے ویری گڈ ایسپیکٹ آف دس تھنگ. سوشل میڈیا جو ہے اٹس اے ویری پاورفل ٹول. اب تو مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس کے آگے سر تھام چکا ہے. And this is just the beginning. It's gonna evolve into something so gigantic. مجھے یاد پڑتا ہے لاسٹ ایئر میں نائگرا فلم فیسٹیول میں گیا ہوا تھا, تو وہاں ڈانا سمر آئی ہوئی تھی. شی از اے ویری بگ پروڈیوسر. تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی مووی انڈسٹریز ہیں ہالی ووڈ کی, وہ خود بھی ریپرزینٹ کرتی ہیں پیراماؤنٹ پکچرز کو, تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ امپیکٹ کر رہا ہے کہ نہیں. تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس چیز کو. انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا از کریٹنگ اے بگ impact, a big dent, and it's also forcing giant companies like Paramount and bade jo naam hai to rethink our whole way of doing movie making and everything. So there you go. ابھی تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے, میرے خیال سے 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے کہ پاکستان کی میں ایک رائٹر سے بات کر رہی تھی, خاتون ہے, تو ان سے میں نے کہا کہ آپ کے ڈرامے اتنے فریکوینٹلی آتے تھے, اب اتنے کم کیوں ہو گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ شازیہ اب جو یوٹیوب نے اور جو اس طرح کا سوشل میڈیا ہے اس نے نا لوگوں کی مینٹالٹی اس طرح کی کر دی ہے کہ اب وہ لمبے ڈراماز نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں 10 منٹ کے اندر مکا دو, کہ نہیں 10-10 منٹ کی موویز آ چکی ہیں جس کی وجہ سے اب ہمارا اسکوپ اتنا نہیں رہا ہے. وہ ان کو شکوہ تھا, ظاہر سی بات ہے, ایک پرانی رائٹر ہیں اور بڑی منجھی ہوئی رائٹر ہیں, میں نام نہیں لینا چاہوں گی, لیکن یہ کہ یہ شکوہ ان کو ہو رہا تھا. کہہ رہی تھی کہ بالکل سوشل میڈیا نے جو ہے کافی بڑا ڈینٹ مارا ہے اس انڈسٹری پہ. نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. تو یہ کہ نعیم آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی, کیونکہ میں مووی دیکھنے کے بعد بھی آپ کو زحمت دوں گی, کیونکہ میں دیکھوں گی اگر جہاں پہ کچھ کرٹیسائز کرنا پڑے گا وہاں پہ کرٹیسائز بھی کروں گی, کرٹک بنوں گی میں. اور اگر جہاں پہ مجھے آپ کو سپورٹ کرنا ہوگا میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی. تو یہ کہ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین, آپ سے بھی پھر ملاقات ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو کتنی اچھی اچھی چیزیں کینیڈا کی دکھاتی ہوں, پازیٹیو سائڈ بھی دکھاتی ہوں, نیگیٹو الحمدللہ اتنی ہوتی نہیں ہیں, اور جو ہوتی ہیں وہ ہماری آپس میں ہی ریزالو ہو جاتی ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا, پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.